السلام علیکم ویورز آج جس چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ہماری خلا میں سائنسدانوں نے ایک بہت بڑا بلیک ہول دریافت کیا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن کی میکڈونلڈ آبزرویٹری میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ماہرین فلکیات نے ہماری خلا میں بونے سیٹلائٹ کہکشاؤں میں سے ایک کے مرکز میں ایک غیر معمولی طور پر بڑے بلیک ہول کو دریافت کیا ہے جسے لیو آئی کہا جاتا ہے۔ ہماری اپنی کہکشاؤں میں موجود بلیک ہول کی تقریباً اتنا ہی وسیع ریڈین ہول تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہماری سمجھ یہ ہے کہ تمام کہکشائیں کائنات کے تعمیراتی حصے کیسے تیار ہوتی ہیں۔ یہ کام ایسٹرو فزیکل جرنل کے حالیہ شمار میں شائع ہوا۔ ٹیم نے اس کی خاصیت کی وجہ سے لیو آئی کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آکاش گنگا یعنی کہ خلا کے گرد چکر لگانے والی زیادہ تر بونی کہکشاؤں کے برعکس لیو آئی میں زیادہ سیاہ مادہ نہیں ہوتا۔ محققین نے لیو آئی کے تاریک مادے کی پروفائل کی پیمائش کی، یعنی کہکشاں کے بیرونی کناروں سے اس کے مرکز تک کیسے تاریک مادے کی کثافت بدلتی ہے۔ انہوں نے ستاروں پر اس کی کشش شکل کی کشش کی پیمائش کرکے ایسا کیا۔ ستارے جتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ مادہ ان کے مدار میں بند ہوتا ہے۔ خاص طور پر ٹیم یہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا کہکشاں کے مرکز کی طرف تاریک مادے کی کثافت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آیا ان کی پروفائل کی پیمائش کمپیوٹر کے ماڈلز کے ساتھ مل کر پرانے دوربین ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے سابقہ سے مماثل ہوگی۔ میکڈونلڈ آبزرویٹری کے ماہرین فلکیات نے پایا کہ لیو آئی انسیٹ ہماری خلا کی ایک چھوٹی سی سیٹلائٹ کہکشاں مرکزی ذریعے میں ایک بلیک ہول تقریباً خلا کی طرح وسیع ہے۔ لیو آئی ہماری خلا میں 30 گنا چھوٹا ہے۔ نتیجہ کہکشاں کے ارتقاء کے بارے میں ماہرین فلکیات کی سمجھ میں تبدیلیوں کا اشارہ دے سکتا ہے۔ حال ہی میں یو ٹی آسٹن کی ڈاکٹریٹ گریجویٹ ماریا ہوزے بسٹامانٹے کی قیادت میں ٹیم نے یو ٹی کی ماہرین فلکیات ایوا نووالا، کارل گیبارڈٹ اور گریگ زیمن کے ساتھ ساتھ جرمنی کے میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ فار ایسٹرو فزکس کے ساتھی شامل ہیں۔ جب ٹیم نے اپنے بہتر ڈیٹا اور جدید ترین ماڈلز کو یو ٹی آسٹن کی ٹیکساس ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ سینٹر میں ایک سپر کمپیوٹر میں فیڈ کیا تو انہیں چونکا دینے والا نتیجہ ملا۔ ماڈلز چیخ رہے تھے کہ آپ کو مرکز میں بلیک ہول کی ضرورت ہے۔ آپ کو واقعی بہت زیادہ سیاہ مادے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیبارڈٹ نے کہا، آپ کے پاس ایک بہت چھوٹی کہکشاں ہے جو خلا میں گر رہی ہے اور اس کا بلیک ہول ہماری خلا کی طرح وسیع ہے۔ بڑے پیمانے پر تناسب بالکل بہت بڑا ہے۔ ہماری خلا غالب ہے۔ لیو آئی بلیک ہول تقریباً موازنہ ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ بہتر ڈیٹا اور سپر کمپیوٹر سمپلیشنز کے امتزاج کی وجہ سے نتیجہ لیو آئی کے ماضی کے مطالعے میں مختلف تھا۔ کہکشاں کا مرکزی گہرا خطہ زیادہ تر پچھلی مطالعات میں غیر دریافت تھا جو انفرادی ستاروں کی رفتار پر مرکوز تھا۔ موجودہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان چند رفتاروں کے لیے جو ماضی میں دیے گئے تھے کم رفتار کی طرف تعصب تھا۔ اس کے نتیجے میں ان کے مدار میں بند مادے کی تخمینہ شدہ مقدار میں کمی واقع ہوئی۔ نیا ڈیٹا مرکزی علاقے میں مرکوز ہے کہ اس تعصب سے متاثر نہیں ہوتا۔ ستاروں کے مدار میں بند قیاس شدہ مادے کی مقدار آسمان کو چھو رہی ہے۔ بسٹامانٹے نے کہا کہ یہ دریافت کہکشاں کے ارتقاء کے بارے میں ماہرین فلکیات کی سمجھ کو متنزل کر سکتی ہے۔
کیونکہ بونے کروی کیکشاں میں اس قسم کے بلیک ہول کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ گیبرٹ نے مزید کہا کہ نتیجہ سب زیادہ سے زیادہ عام ہے کیونکہ مارین فلکیات نے 20 سالوں میں لیو آئی جیسی کیکشائیں استعمال کی ہیں جنہیں بونے کروی کیکشائیں کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کیکشاؤں میں تاریک مادے کیسے تقسیم ہوتے ہیں، بلیک ہول کے انضمام کی یہ نئی قسم کشش ثقل کی لہروں کی رصدگاہوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک نیا سگنل بھی دیتی ہے۔ اگر لیو آئی کے بلیک ہول کا ماس زیادہ ہے تو اس سے یہ وضاحت ہو سکتی ہے کہ کس طرح بڑے پیمانے پر کیکشاؤں میں بلیک ہول بڑھتے ہیں۔ گیبرٹ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے لیو آئی جیسی چھوٹی کیکشائیں بڑی کیکشاؤں میں آتی ہیں، چھوٹی کیکشاں کا بلیک ہول بڑی کیکشاں کے ساتھ مل جاتا ہے جس سے اس کا حجم بڑھتا ہے۔ جرمنی میں MPE میں ایک ٹیم کے ذریعہ بنایا گیا وائرس ڈبلیو اب دنیا کا واحد آلہ ہے جو اس قسم کے ڈارک میٹر پروفائل اسٹڈی کرتا ہے۔ نولا نے نشاندہی کی ہے کہ بہت سی جنوبی نصف کردہ بونے کیکشاں اس کے لیے اچھے ہدف ہیں، لیکن جنوبی نصف کردہ کی کوئی دوربین اس کے لیے لیس نہیں ہے۔ تاہم جائنٹ میگلن ٹیلیسکوپ GMT اب زیر تعمیر چلی جزوی طور پر اس قسم کے کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ UT آسٹن GMT کا بانی پارٹنر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔